وہ گھر کرے کسی دل میں تو عین ممکن ہے، وہ گھر کرے کسی دل میں تو عین ممکن ہے، وہ گھر کرے کسی دل میں تو عین ممکن ہے، ہماری در بدری بھی کسی ٹھکانے کیا لگے، کہنے ہیں، بہت خوب. پلک جھپکنے میں گزرے کسی فلک سے ہم، پلک جھپکنے میں گزرے گزرے کسی فلک سے ہم، کسی ہم. گلی سے گزرتے ہوئے زمانے لگے. کیا کہنے ہیں، بہت اچھا ہے. واہ واہ. میری ایک ذاتی رائے ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ مشاعرہ بازی نے شاعری کو نقصان پہنچایا ہے. بالکل. ایک تو بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میرے نزدیک موضوع بھی اہم نہیں ہے، ناول کے لیے کہانی بھی اہم نہیں ہے، موضوع بھی اہم نہیں ہے. ہر تحریر جو اگر فن پارہ بنتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ضرور ہوگا، لیکن وہ موضوع کوئی تخلیقار موضوع کو سامنے رکھ کر کوئی بڑی تخلیق نہیں کر سکتا. موضوع اس کے اندر سے خود بخود برآمد ہوتا ہے. تو آج کا جو جدید دور ہے اس سے ہم آہنگ ہونے کے لیے یا جدید دنیا سے ہم آہنگ ہونے کے لیے شاعروں، ادیبوں اور نوجوان طبقے کو اب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ عصری تقاضوں سے ہمانگ ہونا تو وغیرہ وغیرہ، یہ نقادوں سے کسی سے پوچھیں کہ بھائی وہ یہ ہے، یہ ایک تخلیقات کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جدید تقاضوں سے ہمانگ ہے یا قدیم تقاضوں سے ہمانگ ہے. تخلیق تو ایک اور طرح کی چیز. پھر اس مقام پہ بالفرض آ بھی جائیں تو پھر اس مقام پہ بالفرض آ بھی جائیں جائے تو ہم اس ندی میں دوبارہ اتر بھی پائیں تو یہ آب نیل کو سارا بدل چکا ہوگا، یہ آب نیل کو سارا بدل چکا ہوگا، یہ لمحہ حال کا ماضی میں ڈل چکا ہوگا. دوبارہ ملنے کا وعدہ نہ کر میرے ہم سن، دوبارہ ملنا کسی طور بھی نہیں ممکن. السلام علیکم. سیاچن ٹائمز کے خصوصی ادبی پروگرام ہم سخن کے ساتھ عاشق حسین عاشق حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس وقت ہم شہر اقتدار میں ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں کے شاعروں اور ادیبوں کے انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. ان کی خوبصورت گفتگو ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ معروف ناول نگار، شاعر، 3 شعری مجموعوں کے خالق، اختراع، ارتفاع اور خاپتان، جبکہ 3 ناولوں کے مصنف جاگے ہیں خواب میں، جندر اور لواح کے مصنف، ادبیات کے مدیر، علمی ادبی شخصیت جناب اختر رضا سلیمی صاحب آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں. اختر رضا سلیمی صاحب کو ہم اپنے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں. اختر رضا سلیمی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان کے فن کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے اور ادبی خدمات کے حوالے سے بہت سارے اعزازات ان کے نام آ چکے ہیں. ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. ادبی طالب علم کی حیثیت سے اور ادبی طلباء کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سوال ہم کرتے ہیں کہ اختر رضا سلیمی صاحب، آپ کے جو ادبی زندگی ہے اس کا آغاز کب اور کہاں سے شروع ہوا؟ سب سے پہلے شکریہ آپ کا اس چیز افزائی کے لیے. تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 91 میں نے میٹرک کی، تو اس کے بعد جب ایف اے میں داخلہ میں نے لیا تو اس وقت تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی لکھاری بھی چھپا ہوا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ، میں نے چونکہ میٹرک کراچی سے کیا تھا تو وہاں جو ہمارے اردو کے استاد تھے جاوید سر، وہ ہمیں بہت لوگوں کے شعر سناتے تھے، اور اس جو 5ویں سے میٹرک تک کا جو دورانیہ تھا اس میں انہوں نے بہت اچھا ہمیں پڑھایا اور ہمارے اندر ایک ادبی ذوق ڈیولپ کیا. لیکن میری جو پہلی مطبوعہ چیز ہے وہ ایک کہانی تھی، اور میں 1991 کے جنگ میں چھپی تھی، بچوں کے لیے کہانی. پھر ساتھ ساتھ وہ شاعری کا سلسلہ بھی چل نکلا. تو 18 سال تک تو میں نے صرف غزل ہی کی ہے. پھر اس کے بعد میں نظموں کی طرف گیا اور پھر ناول کی طرف آ گیا. یہ سلسلہ ہے. اچھا، آپ نے اپنی ادبی جو سلسلہ ہے وہ آپ نے کہانیوں سے شروع کی، شعر سے جی پہلے؟ پہلی جو چیز جو چھپی ہے وہ کہانی تھی بچوں کے لیے. جس طرح ہوتا ہے ظاہر ہے میں بھی اس وقت 18-20 سال ہی ایج ہوئی، تو آغاز تو اسی سے ہوا. لیکن بعد میں غزل کی شاعری کی طرف ہوا. ایک دوست سے مشورہ کیا کہ میں جب 2-4-5 سال گزرے تو میں نے کہا میں کس طرف مجھے جانا چاہیے، تو اس نے کہا کہ شاعری کی طرف آؤ. شاعری کی طرف چلے گئے. یہ احمد حسین مجاہد تھے جنہوں نے جن سے یہ میں نے مشورہ کیا تھا، تو انہوں نے شاعری کی طرف، تو بس شاعری کی طرف چلا گیا. لیکن بعد میں پھر وہ کچھ مسائل تھے جسی وجہ سے میں پلٹ آیا نثر کی طرف.
شاعری میں آپ نے 3 مجموعے آپ کے آئے ہیں اور اب فکشن میں بھی آپ کا کام ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاعری زیادہ آسان کام ہے یا ناول نگاری یا افسانہ نگاری؟ دیکھیں آسان کام تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم، اگر آپ کا یہ پیشن ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ادب آپ کی زندگی ہے اور اچھا لکھنا، وہ غزل اچھی لکھنی بھی بہت مشکل ہے اور ہم، ناول لکھنا بھی بہت ہی مشکل ہے۔ اب اس بنیاد پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ناول بڑی صنف ہے یا غزل بھائی ایک ایسی صنف کہ جس میں غالب جیسے آدمی نے اظہار کیا، میر جیسے آدمی نے اظہار کیا۔ میں اردو کی صرف بات کر رہا ہوں، ہم، باقی جو فارسی روایت ہے غزل کی وہ تو بہت ہی عظیم جی ہے۔ اقبال جیسے آدمی نے اظہار کیا تو اس کو ہم کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ، ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ میرا عز ہے کہ میں اس طرح کی شاعری نہیں کر سکا، یعنی اس میں تنگی وہ غزل میں نہیں تھی، شاید مجھ میں تھی۔ ہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کچھ مسائل ایسے تھے کہ میں اپنے آپ کو لکھنا چاہتا تھا۔ جی اب غزل میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرا کوئی اتنا بڑا دماغ نہیں ہے کہ میں غزل میں اپنے آپ کو لکھ سکوں۔ غزل میں بیشتر لوگ ہم دوسروں کو لکھتے ہیں۔ ہم، مثلاً میں اس کی آپ آسان مثال دیتا ہوں، آپ بھی پہاڑی ہیں، میں بھی پہاڑیا ہوں، ہم، تو ہم اگر گلگت میں بھی بیٹھ کے غزل لکھتے ہیں تو وہ ہم اپنے ارد گرد کو معروض کو نہیں لکھ رہے ہوتے ہیں، ہم وہ مطالعہ لکھ رہے ہوتے ہیں جو ولی دکنی سے لے کے تو افتخار عارف تک کے لوگوں کو ہم نے پڑھا ہوتا ہے۔ تو اس مطالعے کی بنیاد پہ ہم وہ ساری چیزیں، مثلاً آپ وہاں پہ جو ہے چیڑوں میں رہتے ہیں، آپ وہاں جو مقامی درخت ہے کوئی ان میں رہتے ہیں، لیکن آپ غزل میں تو صرف سر لکھتے ہیں، تیرے سر قامت سے قد آدم، یا گلاب لکھتے ہیں۔ تو ہم اپنے معروض کو اس طرح غزل میں کوئی ہمارا ایک ٹرینڈ ایسا چل پڑا ہے کہ ہم اس پہ اپنے آپ کو نہیں لکھتے۔ تو میں نے جب تھوڑا سا میچور ہوا، پتہ نہیں اب بھی ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جب تھوڑا سا بذہن خود شعور کی طرف بڑھا تو ایک ذہن میں خیال آیا کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں وہ اپنے مطالعے کی بنیاد پہ لکھ رہا ہوں، اپنے مشاہدے کو، اپنے تجربے کو نہیں لکھ پا رہا غزل میں۔ تو میں پھر اس کے لیے پھر میں نظموں کی طرف گیا۔ نظموں میں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے لکھنے کی، لیکن پھر یکدم ناول کی سوچی۔ تو ناول میں نے کیسے لکھے ہیں یہ تو آپ لوگ جانیں یا قاری جانیں، لیکن مجھے ایک اپنی ایکسرسائز ہے، میں نے اپنے آپ کو لکھا ہے، میں نے کسی دوسرے کو نہیں لکھا۔ اور میں نے اپنے جہاں میرا بچپن گزرا تھا، جہاں میرے آباء و اجداد رہے تھے، ان کی کہانیاں میں نے لکھی۔ آپ کی 3 ناولیں ہیں، ان ناولوں میں کون کون سی کہانیاں ہیں جو آپ نے لکھنے کی کوشش کی؟ پہلے ناول، دوسرے ناول اور تیسرے ناول؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ناول میں ضروری نہیں سمجھتا کہ کہانی ہو، ٹھیک ہے، ناول میں اس کہانی پہ بیس نہیں کرتا۔ ناول میں بہت، بلکہ مجھ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اچھا ناول کیا ہے، تو میں نے کہا کہ ایسے میرے ذہن میں فکرہ آیا اور پھر اس میں نے غور بھی کیا، اور میرا وہی نظریہ ہے کہ اچھا ناول وہی ہے جس کا آپ خلاصہ نہ کر سکیں، اس کی سمری نہ بنا سکیں۔ اگر آپ ایک 400 صفحے کے ناول کی سمری 50 صفحے بنا سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ باقی 350 صفحے تو اضافی ہوئے نا۔ تو میرا اصل میں جو موضوعات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میرا ایک لوکیل مسئلہ ہے، جغرافیہ میرا مسئلہ ہے کہ میرے پہاڑ کو کسی اور نے اس طرح پیش نہیں کیا، ہزارہ کی اس طرح فکشن میں، اردو فکشن میں نہیں آیا ہے۔ میدانی علاقوں پہ یا میدانی جو سماج ہے، جو معاشرت ہے، اس پہ بہت اچھے ہمارے یہاں افسانے لکھے گئے، ناول لکھے گئے۔ تو یہ جو پہاڑی ریتل ہے، پہاڑی ریتل ہمیشہ مختلف ہوتی ہے، وہ گلگت ہو، سرگردو ہو، ہزارہ ہو، مری ہو یا کولمبیا ہو یا رسول حمزہ توف کا داغستان ہو۔ پہاڑی ریتل ایک خاص طرح کی ہوتی ہے، اور مجھے پہاڑی لوکیل میں لکھے ہوئے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ میں ان کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ ریلیٹ کر سکتا ہوں۔ مثلا رسول حمزہ توف کی جو کتاب ہے میری پسندیدہ، اس نے پہاڑ کی دانش لکھی، اور وہ ہے مارکیز کے جو بیشتر ناول ہیں ان کا لوکیل بھی اسی طرح کا کولمبیا میں پہاڑوں اور اس طرح کی وادیوں کا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب موضوعات کی بات ہے تو موضوع مجھے 2-4 موضوع جو ہے نا وہ بہت، ایک تو بات یہ ذہن میں رکھنے کہ میرے نزدیک موضوع بھی اہم نہیں ہے، ناول کے لیے کہانی بھی اہم نہیں ہے، موضوع بھی اہم نہیں ہے۔ ہر تحریر جو اگر فن پارہ بنتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ضرور ہوگا،
لیکن وہ موضوع کوئی تخلیقار موضوع کو سامنے رکھ کر کوئی بڑی تخلیق نہیں کر سکتا. موضوع اس کے اندر سے خود بخود برآمد ہوتا ہے. صحیح. اقبال کی مثال ہم جی. اقبال نے جب چیز سامنے باقاعدہ ایک موضوع بنا کے لکھی تو جواب شکوہ جیسی نظم آئی ہے جو میرے نزدیک کوئی بڑی نظم نہیں ہے. جب اس نے موضوع کو سامنے نہیں رکھا اور اس میں سے خود بخود موضوع برآمد ہوا تو وہ پھر مسجد کرتبہ جیسی عظیم نظم ہے. ٹھیک ہے وہ برآمد. اس لیے موضوع یعنی موضوع آدمی کو آورت پہ مجبور کرتا ہے. بغیر موضوع کے اگر آپ لکھیں تو اس کو آپ آمد. جی 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 آپ اس کی یہ تشریح کر سکتے ہیں. جی چلیں آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم آپ سے ایک کلام سننا چاہیں گے. اپنی تازہ شاعری سے ہمیں نوازیے گا. ایک تو بات یہ ہے کہ تازہ شاعری میرے پاس نہیں ہے, اس غزل لیے اس آپ کی کے وجہ ہر یہ ہے کہ آپ میں نے کی 10 سال سے میں نے کوئی پراپر وہ شاعری اس طرح نہیں کی ہے. میں آپ کو کوئی چیزیں جو پرانی چیزیں ہیں وہی سنا دیتا ہوں. تمہارے ہونے کا شاید سراغ پانے لگے, تمہارے ہونے کا شاید سراغ پانے لگے, کنارے چشم کے ہی خواب سر اٹھانے لگے. کیا کہنے, بہت خوب. تمہارے ہونے کا شاید سراغ پانے لگے, کنارے چشم کے ہی خواب سر اٹھانے لگے. میرا خیال تھا یہ سلسلہ دیوں تک ہے. میرا خیال تھا یہ سلسلہ میرا خیال تھا یہ سلسلہ دیوں تک ہے, مگر یہ لوگ میرے خواب بھی بجھانے لگے. کیا کہنے, واہ واہ. میرا خیال تھا یہ سلسلہ دیوں تک ہے, مگر یہ لوگ میرے خواب بھی بجھانے لگے. شعر دیکھیے گا کہ پلک جھپکنے میں گزرے کسی فلک سے ہم, پلک جھپکنے میں گزرے کسی فلک سے ہم, کسی گلی سے گزرتے ہوئے زمانے لگے. کیا کہنے, بہت اچھا ہے, واہ واہ. پلک جھپکنے میں گزرے کسی فلک سے ہم, کسی گلی سے گزرتے ہوئے زمانے لگے. نہ جانے رات تیرے مہکشوں کو کیا سوجی, نہ جانے رات تیرے مہکشوں کو کیا سوجی, سبو اٹھاتے اٹھاتے فلک اٹھانے لگے. کیا کہنے, بہت خوب. نہ جانے رات تیرے مہکشوں کو کیا سوجی, سبو اٹھاتے اٹھاتے فلک اٹھانے لگے. وہ گھر کرے کسی دل میں تو عین ممکن ہے, وہ گھر کرے کسی دل میں تو عین ممکن ہے, وہ گھر کرے کسی دل میں تو عین ممکن ہے. ہماری در بدری بھی کسی ٹھکانے لگے. کیا کہنے, بہت خوب. بہت اچھا. وہ گھر کرے کسی دل میں تو عین ممکن ہے, ہماری در بدری بھی کسی ٹھکانے لگے. میں گنگناتے ہوئے جا رہا تھا نام تیرا, میں گنگناتے ہوئے جا رہا تھا نام تیرا, شجر حجر بھی میرے ساتھ گنگنانے لگے. بہت خوب ہے, اچھا ہے. شجر حجر بھی میرے ساتھ گنگنانے لگے. دھواں دھنک ہوا انگار پھول بنتے گئے, دھواں دھنک ہوا انگار پھول بنتے گئے. تمہارے ہاتھ بھی کیا معجزے دکھانے لگے. رضا وہ رن پڑا کل شب برزم گائے جنوں, کلاہیں چھوڑ کے سب لوگ سر بچانے لگے. کیا کہنے, بہت خوب رضا بھائی. مضافاتی علاقے سے آپ کا بھی تعلق ہے, ہمارے بھی تعلق ہے. جو مضافات میں اردو ادب کی خدمت ہو رہی ہے, شاعری ہو رہی ہے, یا کوئٹہ کہیں, ہری پور کہیں, یا کشمیر کہیں, یا گلگت بلتستان کہیں, وہاں جو اردو کی خدمت ہو رہی ہے, اگرچہ ان کی اپنی مادری زبان مختلف ہے, اردو زبان نہیں ہے, اس کے علاوہ باوجود اردو میں شاعری کر رہے ہیں, اردو میں افسانہ لکھ رہے ہیں, اردو میں ناول تحریر کر رہے ہیں. تو ان جو مضافاتی علاقے کے ادیبوں شاعروں کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اکادمی ادبیات کا کردار کتنا ہے, اور ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, وہ تو اکادمی تو جو اپنے محدود وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے. جیسے ابھی ہمارا ریزیڈنسی پروگرام ہے, یہ 15 سے 25 تک 10 ہم نے مختلف شہروں سے, دیہاتوں سے, دور دراز علاقوں سے ہم نے کوشش کیا کہ بڑے شہروں سے نہ ہوں, تو ہم جو ہے نا وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں, 20 لوگوں کو, اس میں آپ کے بھی علاقے سے 1-2 لوگ ہوں گے. تو اکادمی تو ظاہر ہے کہ اپنے اس طور پہ وہ کوشش کرتی ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ وہاں کے ادب کی بات ہے, اصل میں جو دیہاتی آدمی ہوتا ہے نا وہ تقریباً جب تک دیہات میں رہتا ہے وہ خالص ہوتا ہے بہت, کیونکہ اس کے اوپر یہ ملمہ سازی, یہ شہری جو ہے نا, میں شہریوں کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہ بہرحال میرا ایک اپنا ایک ہے تعصب ہی کہہ لیں, ٹھیک ہے. تو وہ چونکہ خود خالص ہوتا ہے اور نیچر کے قریب ہوتا ہے.
اس لیے وہ شروع میں جب وہ خالص ہوتا ہے تو بہت اگر وہ تخلیق کار ہے تو بڑا خالص ہوتا ہے. بعد میں پھر یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جب وہ اس چکر میں جب پڑتا ہے کہ مشاعرہ بازی کے چکر میں، تو وہ پھر اپنے اس سے ہٹ جاتا ہے. وہ جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے نا، جو شروع میں جس سے آغاز کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ شروع میں بڑی اچھی اچھی شاعری کہہ رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہ بھی دوسروں کی طرح ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ جو ہے نا، ہمارے میں مشاعرے کو کوئی خراب نہیں کہتا. ایک ہماری تہذیبی روایت ہے، اس کے ذریعے وہ دور جب تھا اس وقت تو کتاب بھی اس طرح نہیں ہوتی تھی، مشاعرے ہی عام آدمی سے کنیکشن کا تخلیقار ذریعہ تھا. لیکن بعد میں اس نے، میری ذاتی رائے ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ مشاعرہ بازی نے شاعری کو نقصان پہنچایا ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایک گلگت میں بیٹھا ہوا لڑکا ہے، یا ایک ہری پور میں بیٹھا ہوا، یا وٹباد میں بیٹھا ہوا، کہیں بھی دور دراز کے ایریے میں، اب وہ جب شاعری اس کو، وہ جو جب مشاعروں میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار شاعری یہاں تو اس طرح کی چل رہی ہے، یہ میرے والی تو چلے گی نہیں. تو وہ اس طرح کے شعر کہنا شروع کرتا ہے جیسے سب کہہ رہے ہوتے ہیں. صحیح. وہاں اس کی ایک تخلیقی ایک طرح سے اسے شہرت تو مل جاتی ہے اسے سب کچھ، لیکن اس کی ایک طرح سے تخلیقی موت واقع ہو جاتی ہے. وہ پھر وہی جو بات میں نے شروع میں نے کی نا، کہ وہ پھر دوسروں کو لکھنا شروع کر دیتا ہے. اب مختلف ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو لکھیں، اور جو آدمی اپنے آپ کو لکھتا ہے وہ مختلف ضرور ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہ میرا انگوٹھا آپ سے مختلف ہے نا، اسی طرح آپ کی شخصیت بھی مجھ سے مختلف ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے کو لکھیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو لکھیں گے تو میں ضرور مختلف ہوں گا، آپ ضرور مختلف ہوں گے، یہ ضرور مختلف ہوں گے. بالکل. تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ اس نے کہا نا، کراچی والے ہمارے وہ محبوب خزاں تھے، کم کہو اپنا کہو اچھا کہو. تو کم کہنا سب سے پہلی شرط انہوں نے لگائی ہے، پھر دوسرا اپنا کہنا، اور تیسری شرط اچھا لکھنے کی تیسری شرط ہے. جی. ٹھیک ہے. جب آپ کم کہیں گے، اپنا کہیں گے تو اچھا نکل آئے گا. بالکل بالکل. یہ آپ ناول نگار بھی ہیں، شاعری بھی آپ کی کمال کی ہے، اور شاعر بھی ہیں. تو آج کا جو جدید دور ہے اس سے ہم آہنگ ہونے کے لیے، یا جدید دنیا سے ہم آہنگ ہونے کے لیے، شاعروں، ادیبوں اور نوجوان طبقے کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عصری تقاضوں سے ہمانگ ہونا تو وغیرہ وغیرہ، یہ نقادوں سے کسی سے پوچھیں کہ بھائی وہ یہ ہے، یہ ایک تخلیقات کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جدید تقاضوں سے ہمانگ ہے یا قدیم تقاضوں سے ہمانگ ہے. تخلیق تو ایک اور طرح کی چیز. سلیمی صاحب، غزل ہم نے آپ سے سن لی، ہم آپ سے ایک نظم سننا چاہیں گے، کیونکہ آپ نظم کے بھی بہت اچھے شاعر ہیں، تو عطا کیجیے. ایک نظم ہے جی، آپ دوستوں کی نظم ہے یہ. چونکہ یہ میرا موضوع ایسا ہے کہ یہ موضوع جو ہے نا میرے ناولوں میں بھی چلا ہے. میری جو نظمیں ہیں نا، بیشتر میرے ناولوں کا خمیر میری ہی نظموں سے اٹھا ہے. تو بیشتر میں نے موضوعات جو ہے نا پہلے نظموں میں بیان کی ہیں. عطا کیجیے. تغییر. دوبارہ ملنے کا وعدہ نہ کر میرے ہمسن، دوبارہ ملنے کا وعدہ نہ کر میرے ہمسن، دوبارہ ملنا کسی طور بھی نہیں ممکن. دوبارہ ملنے کا وعدہ نہ کر میرے ہمسن، دوبارہ ملنا کسی طور بھی نہیں ممکن. ہر آتا پل نئے امکان کی بشارت ہے. ہر آتا پل نئے امکان کی بشارت ہے. میرا وجود اسی تغییر سے عبارت ہے. ہر آتا پل نئے امکان کی بشارت ہے. میرا وجود اسی تغییر سے عبارت ہے. میں وہ نہیں ہوں جو کچھ دیر پہلے تجھ سے ملا. دوبارہ ملنے کا وعدہ نہ کر میرے ہمسن، دوبارہ ملنا کسی طور بھی نہیں ممکن. یہ لہر جس پہ یہ کشتی رواں دواں ہے ابھی، یہ لہر جس پہ یہ کشتی رواں دواں ہے ابھی، ابھی ابھی تو یہی تھی مگر کہاں ہے ابھی. ہزار بار بھی گر ہاتھ ہم بڑھائیں گے، ہم ایک لہر کو دو بار چھو نہ پائیں گے. کیا کہنے. دوبارہ ملنے کا وعدہ نہ کر میرے ہمسن، دوبارہ ملنا کسی طور بھی نہیں ممکن. پھر اس مقام پہ بالفرض آ بھی جائیں تو، پھر اس مقام پہ بالفرض آ بھی جائیں تو، ہم اس ندی میں دوبارہ اتر بھی پائیں تو، یہ آب نیل کو سارا بدل چکا ہوگا.
یا بے نیلگوں سارا بدل چکا ہوگا، یہ لمحہ حال کا ماضی میں ڈل ڈھل چکا ہوگا۔ ہوگا۔ دوبارہ ملنے کا وعدہ نہ کر میرے ہمسن، دوبارہ ملنا کسی طور بھی نہیں ممکن۔ یہ ایک لمحہ جو اب تک ہمارے ہاتھ میں ہے، اسے بسر کریں جب تک ہمارے ہاتھ میں ہے، کہ ڈلنے کو ہے یہ کچھ دیر بعد رفتہ میں، رکھا ہے کس نے قدم ساحت گزشتہ میں۔ کیا کہنے، دوبارہ ملنے کا وعدہ نہ کر میرے ہمسن، دوبارہ ملنا کسی طور بھی نہیں ممکن۔ سرور و کیف کے یہ سلسلے کوئی دم ہے، کیا بات، سرور و کیف کے یہ سلسلے کوئی دم ہیں، ہم اگلے پل وہ نہیں ہوں گے جو ابھی ہم ہیں۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ سرور و کیف کے یہ سلسلے کوئی دم ہیں، ہم اگلے پل وہ نہیں ہوں گے جو ابھی ہم ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ واہ ہو جائیں، کیا کہنے، دوبارہ ملنے تلک جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ دوبارہ ملنے کا وعدہ نہ کر میرے ہمسن، دوبارہ ملنا کسی طور بھی نہیں ممکن۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ آج کے ہمارے خصوصی مہمان تھے اختر رضا سلیمی صاحب، معروف شاعر، ناول نگار اور اکادمی ادبیات کے مدیر جناب اختر رضا سلیمی صاحب۔ اگلی نشست تک عاشق حسین عاشق کو اجازت دیجیے، خدا نگہبان۔